باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت بر اسلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیا کرے، بہت شکریہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ شیطانی عملیات سے وار کرتے ہیں یا طاقت یا بازو کے زور پر، تو آپ ان تمام دشمنوں سے مکمل ہمیشہ کے لیے نجات پانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ صرف چند منٹ اپنے قیمتی نکال کر آپ خود وظیفہ یہ کر لیں۔ کسی عامل سے کروانے کی بجائے، کہیں سے تعویذات لینے کی بجائے، کہیں سے آپ کام کرواتے ہیں تو اتنی لگن سے، اتنی محبت سے، اتنے جنون سے، اتنی تکلیف سے، اتنی آزمائش سے وہ نہیں کرے گا۔ جو آپ پر وقت گزر رہا ہے نا، وہ آپ جو جانتے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کس آزمائش سے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ تو اس خاص کیفیت کو اپنے اندر، وجود کے اندر داخل کر کے جب آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کا رزلٹ بھی کامیابی والا ہوگا۔ تو آپ کا وہ دشمن جو آپ کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے، آپ کے نام کو مٹانا چاہتا ہے، آپ کی عزت کو مٹانا چاہتا ہے، آپ کے کاروبار کو مٹانا چاہتا ہے، آپ کی اولاد کو مٹانا چاہتا ہے، آپ کو مٹانا چاہتا ہے، آپ اس عمل کو آپ کریں جو پھر وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ سارا معاملہ کرے گا۔ کیونکہ آپ نے جون سا ہے اس عمل کو جب کرنا ہے تو اس نیت سے کرنا ہے کہ اس عمل کی جو خاص طاقت ہے، جو خاص پرواز ہے، جو خاص طور پر مجھے مدد آنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے آنی ہے۔ صرف اور صرف آپ نے وظیفے کو جون سا ہے کرنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی وظائف بتا رہا ہوں، میرا دوسرا چینل ہے رزق کاروبار کے حوالے سے، آپ کو وظیفہ قرض سے نجات کے حوالے سے وظیفہ دیکھنا چاہتے تو ہمارا دوسرا چینل ہے روحانی وظائف ہمدمی، اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم جون سا ہے اسی موضوع پر، جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں، تقریباً اسی موضوع پر ہی وظائف اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو میری آج کل، پہلے میرا معمول یہ ہوتا تھا کہ میں فضائل کی طرف زیادہ جاتا تھا اور وظیفہ کم سمجھاتا تھا، لیکن جیسے جیسے تجربہ ہوا، لوگوں نے رابطہ کیا تو محسوس ہوا کہ شاید اس پلیٹ فارم سے وظائف سمجھایا جانا چاہیے۔ تو میں اب اسی کوشش میں ہوں کہ آپ کو عمل کرنے کے بعد کسی قسم کا رجت کا معاملہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا نقصان کا معاملہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایک لائن کے اندر میں ساری باتیں کمپلیٹ کر دوں گا اگر آپ سمجھ گئے کہ آپ جب بھی وظیفے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت آپ کے پاس مدد کے لیے موکلات آتے ہیں، جنات آپ کے تابع ہوتے ہیں، موکلات آپ کے تابع ہوتے ہیں۔ اس عمل کے جتنے بھی فرشتے جن کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے، موکلات کی جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ سب جو ان سے ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور آپ ان کو جو ڈیوٹی دیتے ہیں، جو کام دیتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بعد آپ کے بتانے کے اوپر جو ان سے ہے وہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس وقت آپ عمل کرتے ہیں تو روحانی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، تو شیطانی طاقتیں نہیں آتی؟ شیطانی طاقتیں ڈبل جو ان سے ہے وہ اپنے آپ میں وہ ڈبل تعداد کے اندر آتی ہیں۔ تو طاقت تو اللہ پاک نے نورانی مخلوقات کو زیادہ دی ہوتی ہے، لیکن ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اشارہ کر دیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رجت کا معاملہ نہ ہو، نقصان کا معاملہ نہ ہو، تو آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں سمجھ جائیں کہ کوئی بھی عمل عام نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے جی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، جی ہمیں کسی نے اس کا چلہ بتا دیا یا اس کا عمل بتا دیا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو 19,000 موکلات ہیں۔ کوئی آپ کو کہتا ہے یہ آپ یا رحمان پڑھو یا رحیم پڑھو یا حیو یا قیوم پڑھو، تو خالی یا حیو کے جو ان سے ہے وہ 4 فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس عمل کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد نیچے جو ان سے ہے وہ 4 موکلات سردار ہیں، ان کے نیچے 70 موکلات ہے۔ تو ایک لمبی چوڑی فورس ہوتی ہے ہر عمل کے نیچے۔ تو آپ صرف اور صرف، میں نے اشارتاً بتایا، اگر اس کی میں مکمل تفصیلات بیان کروں، پہلے ویڈیوز میں کر چکا ہوں تو اشارہ اس لیے کر رہا ہوں، تو اگر مکمل تفصیلات بیان کروں تو پھر تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہنے جا رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ اس کو
اس کی لاپرواہیاں نہ کیا کریں. تو جب آپ لاپرواہیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عاملین کے ہاں ہمارے نزدیک، میں تو آپ کو بار بار کہوں گا کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے تو ناپاکی کی حالت میں آپ کوئی بھی نہ کریں. کوئی بھی آپ وظیفہ نہ کریں، کیونکہ جب وظیفہ کرتے ہیں تو پھر کنیکشن ہوتا ہے نورانی مخلوقات کے ساتھ. تو ناپاکی کی حالت میں مرد و خواتین اس عمل کو نہ کریں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں اس عمل کو. آپ دوسری بات عرض کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو بڑے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، بیف سے، گائے کا اور جو بھی ہے بڑے کا گوشت آپ نے بیف سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور سودک سے آپ نے پرہیز کرنا. سودک کا نہیں پتا تو آپ گھر سے کسی بڑے فرد سے پوچھ لیں، کیونکہ اب ان کی میں علیحدہ علیحدہ وضاحت کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے اس عمل کو جب بھی کرنا ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ اس کی بدبو آپ کے منہ سے، ہاتھوں سے، جسم سے نہیں آنی چاہیے. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی احتیاط کر لیں اور اس عمل کو کر لیں. کوئی بھی وظیفہ کر لیں، آپ کو 100% کامیابی ملے گی اور رجت کا کبھی بھی معاملہ نہیں آئے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس عمل خاص کو جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے سر آپ کو کیا ہے کہ با وضو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا. میں تو جتنے بھی وظائف بتاتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلی شرط میری ہوتی یہ ہے کہ آپ نے عمل کو پاکی کی حالت میں کرنا ہے اور با وضو کرنا ہے. ہم آپ کو نورانی وظائف دیتے ہیں، شیطانی عملیات تھوڑا دیتے ہیں کہ آپ ناپاکی میں. شیطانی عملیات کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ناپاکی میں اس عمل کو کریں تاکہ شیطان کی طاقت اور مضبوط ہو جائے. تو یہ نورانی عمل ہے، نورانی عملیات ہے. اور آپ دیکھیں نا، پنجابی جی کہتے ہیں پنگا کہندے نال لین چلے ہو. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ وہ معاملات کس سے ٹچ کرنے جا رہے ہیں. کوئی بندہ ہے، اس نے آپ کے اوپر شیطانی عملیات کی ہیں، جادو تعویذات کی ہیں، بلیک میجک، کالا جادو کیا آپ کے اوپر. اس نے پتہ نہیں گڈا بنا کے اس کے اندر سنیاں لگا کر اس کے اندر چیزیں لگا کر آپ کو وہ قبر میں بند کیا ہے، یا پھر اس نے کنویں میں پھینکا ہے، یا اس نے نہ جانے کون کون سے شیطانی عملیات کے بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں، بات نہ لمبی ہو جائے. تو اس نے نہ جانے کس طریقے سے آپ پہ عمل کیا ہے. تو آپ اس کو آپ کاٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی آپ پلٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ لاپرواہی والا کام تو ہے ہی نہیں. جہاں پہ لاپرواہی ہوئی نہیں وہاں پہ معاملات سارے خراب ہو گئے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس میں آپ جس سے بھی عمل کرتے ہیں اس سے زکوٰۃ صغیرہ پوچھ لیں، اس عمل کی ساری احتیاط پوچھ لیں اور ساری ذمہ داری کے ساتھ. اور اگر آپ کو کوئی بتانے سے گریز کرتا ہے تو آپ اس عمل کو ہی نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات نہیں ہے. تو سر آپ نے اس عمل کو پوری جو میں نے پیچھے شرائط بتائی ہیں، ان شرائط پر تو سر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے. ان شرائط پر اگر آپ نے سنی نہیں ہے، وہ شرائط سکپ کر کے ویڈیو آئے تو یہیں سے سکپ کر کے آپ چلے جائیں. آپ وظیفہ بھی نہ لیں، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ بہت سارے ویورز کمنٹس میں آ کے کالیں کر کے پھر بتاتے ہیں، بڑا ارمان لگتا ہے. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے، پھر میں ان کو کہتا ہوں دوبارہ ویڈیو سنیں. تو جب وہ دوبارہ سنتے کہتے ہیں واقعی جی آپ نے بتایا تو سب کچھ تھا، غلطی ہماری ہے. تو غلطی آپ کی ہوتی ہے، ویڈیو آپ مکمل نہیں سنتے. تو پھر اس کے بعد جو ان سے ہے وہ آپ کے ساتھ جب رجت کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو کہتے ہیں یہ ہم نے اس کا وظیفہ کیا تھا تو یہ ہے وہ. تو اگلے کو آپ پہلے قصوروار ٹھہرانے سے پہلے آپ پہلے اس کے بارے میں مکمل دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو امید ہے کہ میری آج کی گفتگو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جو ویورز ہمارے سننے والے خدا جانتا ہے ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور ان سے ان کی پوری بات کو میں کوشش کرتا ہوں، رسپیکٹ بھی دیتا ہوں. تو آپ مہربانی فرما کے جب بھی وظیفہ کرتے ہیں مکمل احتیاط سے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں جو بتائی ہیں نا وہ اس لیے بتائی ہیں کہ جو میں وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ وظیفہ عام لیول کا ہے نہیں. یہ وظیفے کا معیار بہت اونچا ہے، فوری اثر کرنے والا یہ وظیفہ ہے. اور اگلے گھر میں جو ان سے نا پنجابی تھر تھلی پا دینے والا وظیفہ ہے. یقین مانیے کہ جیسے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے نا سر، اسی وقت اس کا رزلٹ آنا ہے. گھنٹوں کے بعد نہیں آنا، دنوں کے بعد نہیں آنا، منٹوں کے بعد بھی نہیں آنا، اسی سیکنڈ کے بعد. یعنی کہ سیکنڈ کی گیم ہے یہ والی. ادھر آپ نے عمل کیا اور ادھر اس کے اثرات پہنچے. اس کے موکلات کی اتنی طاقت ہے. تو آپ کو میں نے ساری باتیں جو اب تک بتائی ہیں نا وہ اس لیے بتائی ہیں سر کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے جو پیچھے شرائط بتائی ہیں ان پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. آخر میں آخری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے جب بھی کرنا ہے جسم جگہ پاک ہو، باوضو، یہ تو میں نے بتا دیا. لیکن آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ سر لازمی دینا ہے. حب توفیق صدقہ دے، گوشت کا دے، کسی غریب کو دے دے، یا پھر کسی باہر رکھوا دے، بے زبان جانوروں کے لیے آپ کی مرضی ہے.
لیکن آپ نے گوشت کا صدقہ اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور سودہ کا لازمی پرہیز کرنا ہے، اور جو پیچھے ساری شرائط بتائی ان پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے سر کرنا کیا، طریقہ آپ نے سمجھ کے عمل کو کرنا ہے، پورا طریقہ میں جو شرائط بتائی ہیں وہ بھی اسی وظیفے کا حصہ تھا۔ آپ نے سر جس کے لیے عمل کرنا ہے اس کا سب سے پہلے تو آپ نے تصور باندھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور تصور باندھنے کے بعد آپ نے اس کا نام لینا ہے، زبان سے نام لینا ہے، بزرگ فرماتے ہیں اتنی آواز میں بولو کہ کانوں تک آواز آئے، موکلات کو خبر ہو اور وہ اپنی ڈیوٹی پر لگ جائیں۔ آپ نے بولنا ہے کہ فلاں بن فلاں یعنی کہ زید بن بکر کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں یا عمل کرنے جا رہی ہوں، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھ پر اثرات کرتا ہے، یا میرے کاروبار پہ بندش لگا دی، بیٹیوں کی شادی پہ بندش لگا دی، میرے اوپر جو بھی جادو کر دیا اب آپ کے جو ہے نا آپ کے ساتھ، وہ آپ نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ بول کے آپ نے اس کو نیت بنا لینا ہے۔ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میں اس عمل کی کاٹ اور پلٹ کرنا چاہتی ہوں، کٹ بھی ہو جائے، ختم بھی ہو جائے یہ عمل مجھ سے، اور اس کی پلٹ بھی ہو جائے، جس نے کیا کروایا اس پر واپس چلا جائے۔ یہاں پہ آپ سوال لازمی پوچھیں گے جی ہمیں تو دشمن کے نام کا نہیں پتا، دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہم پہ کرتا، کیونکہ بیرون ممالک سے، یورپ سے بہت سارے ویورز یہ بات اکثر کرتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن کون ہے۔ تو بھائی جو بھی ہے آپ نے کہنا جی جو آپ کو دشمن کا نام نہیں آتا، آپ تصور میں رکھیں کہ جس نے مجھ پر کیا ہے یا جس نے مجھ پر کروایا ہے میں اس کی طرف واپس پلٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، بالکل رجت کا معاملہ نہیں آئے گا، نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے جو شرائط بتائی ان پہ عمل کر کے اس عمل کو کیا۔ اچھا سر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، اس عمل کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ بہت سارے پوچھیں گے جی ہم عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، فجر کے بعد کر لیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے، میں نے آپ کو ٹائم بتا دی ہے۔ ظہر کی نماز اس کے لیے لازم و ملزوم ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں ہے تو آپ عمل کے لیے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ضروری نہیں آپ اس جگہ کو چینج بھی کر سکتے ہیں، کہ دوسری جگہ بیٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، مسجد سے ہے تو گھر میں آ کے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے اس کو ظہر کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ نہیں آتا تو اسی چینل پر آیت الکرسی کا حصار میری ویڈیو موجود ہے، وہ بڑی تسلی سے بنائی، وہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ کس کس مقاصد کے لیے کیسے کیسے حصار لگایا جاتا ہے، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، وگرنہ آپ کو جو بھی حصار لگانا آتا ہے وہ آپ اپنا حصار لازمی کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے حصار لگانے کے بعد آپ نے نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ درود شریف پڑھنا ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھنا۔ اب آپ نے دشمن کی تصویر سامنے رکھ لینی ہے، اگر تصویر نہیں ہے تو تصور باندھ لینا ہے، اگر تصور بھی نہیں ہے پتہ ہی نہیں کون ہے تو پھر آپ نے ایک اندازہ اپنا بنا لینا ہے کہ جس نے بھی مجھ پر کیا ہے میں اس کی طرف واپس لوٹاتا ہوں یا لوٹاتی ہوں۔ تو اب آپ نے سر نیت بنانے کے بعد اتنی آواز سے نیت کرنی کانوں تک آواز آئے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے بغیر بسم اللہ کے۔ آپ نے پڑھنا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم، ایک مرتبہ، ترمیہم دو مرتبہ، ترمیہم تین مرتبہ، ترمیہم چار مرتبہ، اسی طرح آپ نے ترمیہم کو 70 مرتبہ بولنا ہے، اور جتنی مرتبہ بولنا ہے دشمن پر آپ نے تصور باندھ کے بولنا ہے، اور آپ نے اس کے مطلب ایسے جیسے وہ مطلب جو آپ نے اس نے کیا وہ اس کی طرف ویسے ہی ہو رہا ہے، یہ آپ نے تصور رکھ لینا ہے۔ ترمیہم 7 مرتبہ، ترمیہم 8 مرتبہ، اس طرح آپ نے پڑھ کے 70 مرتبہ ترمیہم کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بحجارۃ من سجیل فجعلہم من کعصف معقول، یہ آپ کی سورہ فیل مکمل، قرآن پاک کا سب سے آخری سپارہ ہے سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ مبارک ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے، ترمیم کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، آپ کے پاس اس وقت 3 چھوٹے چھوٹے پتھر کے کنکریاں وغیرہ یا ذرات ہونے چاہیے۔ سر آپ نے تینوں پر عمل کرنا ہے، اور تینوں کنکریوں کو اپنی گھر کی حدود سے باہر، گھر کے لان میں نہیں، گھر کی چھت پہ نہیں، بار بار پوچھیں گے تو میں پہلے بتا دیتا ہوں، گھر کی چھت پہ نہیں، گھر کے لان میں نہیں، گھر کی حدود کے اندر نہیں، گھر کی حدود سے باہر تینوں کنکریاں بیک وقت آپ نے دشمن کا تصور باندھ کے آپ نے اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کنکریاں دشمن کا اگر نام آتا تو نام لے کر آپ نے کنکریاں ہوا میں پھینک دینی ہے سر، انشاءاللہ العزیز چند سیکنڈ کے بعد آپ کو خبر ملے گی اور آپ کہیں گے کہ واقعی یہ عمل ایک خاص تھا اور مجرب تھا اور پرتاثیر تھا اور کامیابی والا یہ عمل تھا۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔